Subscribe our YouTube channel and watch our videos. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من عير أخاه بذنب قد تاب منه لم يمت حتى يعمله صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، میں نے خطبے میں ایک حدیث آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی پڑھی، جس میں آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو ایسے گناہ پر عار دلائے اور اس گناہ کا طعنہ دے جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے، تو یہ طعنہ دینے والا شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود اس گناہ کے اندر مبتلا نہیں ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر ایک شخص کے بارے میں ہمیں اور آپ کو پتہ چل گیا کہ وہ فلاں گناہ کے اندر مبتلا ہوا تھا یا مبتلا ہوا ہے، اور یہ بھی پتہ چل گیا کہ اس نے اس گناہ سے توبہ کر لی ہے، تو جس گناہ سے وہ توبہ کر چکا ہے، اس گناہ کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھنا، اس کو ذلیل سمجھنا، اس کو طعنہ دینا، لوگوں کے سامنے اس کی عزت کو تار تار کرنا، یہ خود ایک گناہ کی بات ہے۔ اس لیے کہ جب اس شخص نے توبہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے اپنا معاملہ صاف کر لیا، اور توبہ کرنے سے صرف گناہ معاف نہیں ہوتے بلکہ نامہ اعمال سے وہ عمل مٹا دیا جاتا ہے، نامہ اعمال سے وہ گناہ مٹا دیا جاتا ہے، تو جب اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے نامہ اعمال سے اس کا وہ عمل مٹا دیا، اس کا وہ عمل ختم کر دیا، لیکن ہم اور آپ اس کے اس گناہ کی وجہ سے اس کو حقیر سمجھے، اس کو ذلیل سمجھے، لوگوں کے سامنے اس کو رسوا کریں، لوگوں کے سامنے اس کی عزت کو تار تار کریں، یہ عمل اللہ تعالیٰ کو بہت سخت ناگوار ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یہ تو اس شخص کے بارے میں ہے جس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو معلوم ہے کہ اس نے گناہ سے توبہ کر لی ہے، اس نے گناہ سے معافی مانگ لی ہے، اور اگر پتہ نہیں ہے کہ اس نے گناہ سے توبہ کی ہے یا نہیں، لیکن ایک مومن کے بارے میں یہ احتمال ہے، ایک مومن کے بارے میں یہ گمان ہے کہ اس نے گناہ سے توبہ کر لی ہوگی یا آئندہ کر لے گا۔ اس لیے اگر کسی نے گناہ کر لیا اور ہمیں اور آپ کو اس کے توبہ کا علم نہیں ہے، تب بھی اس کو حقیر سمجھنے کا کوئی حق نہیں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، یاد رکھیے، نفرت گناہ سے ہونی چاہیے، گنہگاروں سے نہیں۔ نفرت معصیت اور نافرمانی سے ہونی چاہیے، لیکن جس شخص نے معصیت اور نافرمانی کی، اس سے نفرت کرنا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھلایا ہے، بلکہ وہ گنہگار ترس کھانے اور رحم کے قابل ہے۔ جیسے کوئی شخص کسی جسمانی بیماری کے اندر مبتلا ہو تو ہمیں اور آپ
کو اس شخص کی بیماری سے تو نفرت ہوگی، لیکن کیا اس شخص کی ذات سے نفرت ہوگی؟ ظاہر ہے کہ بیمار کی ذات قابل نفرت نہیں ہے، بلکہ وہ ترس کھانے کے لائق ہے کہ بیچارہ اللہ کا بندہ کس مصیبت کے اندر مبتلا ہو گیا ہے۔ ہم اور آپ اس کے لیے دعا کریں گے، اس کی بیماری کو دور کرنے کی فکر کریں گے، اس کا علاج کرائیں گے، لیکن اس کو حقیر نہیں سمجھیں گے، بلکہ اس کی بیماری کو حقیر سمجھیں گے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص گنہگار ہے تو اس کے گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، لیکن اس شخص کی ذات سے نفرت نہیں ہونی چاہیے۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کافر ہے تو اس کے کفر سے نفرت کرو، لیکن اس شخص کی ذات سے نفرت مت کرو۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کتنی تکلیف پہنچایا کرتے تھے، کفار کتنی اذیت دیا کرتے تھے۔ آپ پر تیر اندازی ہو رہی ہے، آپ پر پتھر برسائے جا رہے ہیں، آپ کے جسم کے کئی حصے خون سے لہو لہان ہو جا رہے ہیں، اس کے باوجود بھی میرے نبی کے زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں، میرے نبی کے زبان سے جو کلمات جاری ہوتے ہیں وہ یہ تھے: اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون۔ اے اللہ میری قوم کو ہدایت عطا فرما، اس لیے کہ ان کو حقیقت حال کا پتہ نہیں ہے، اس لیے یہ لوگ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں۔ اندازہ لگائیے، غور کیجئے، تصور کیجئے کہ ان کے کفر، معصیت، شرک، ظلم و زیادتی کے باوجود ان سے نفرت کا اظہار نہیں فرمایا، بلکہ شفقت و محبت کا اظہار کرتے ہوئے فرمایا کہ اے اللہ یہ ناواقف لوگ ہیں، ان کو حقیقت حال کا پتہ نہیں ہے، اس لیے لوگ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کر رہے ہیں، اے اللہ ان کو ہدایت عطا فرما۔ لہٰذا میرے عزیزو، جب ہم اور آپ کسی کو کسی گناہ کے اندر مبتلا دیکھیں تو اس پر ترس کھائیں، اس پر رحم کھائیں، اس کے لیے دعا کریں اور کوشش کریں کہ وہ اس گناہ سے بچ جائے، اس کو دعوت و تبلیغ کریں، لیکن اس کو حقیر نہ جانیں۔ کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور پھر وہ ہم سے اور آپ سے بھی آگے نکل جائے۔ اس لیے میرے عزیزو، ہم اور آپ کس بات پر اتراتے ہیں؟ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ والد صاحب حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا ارشاد سنایا کرتے تھے۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی فرماتے تھے کہ میں ہر مسلمان کو اپنے سے حالاً اور ہر کافر کو اپنے سے احتمالاً افضل سمجھتا ہوں۔ احتمال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگرچہ وہ اس وقت کفر کے اندر مبتلا ہے، لیکن کیا پتہ کہ اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور پھر وہ کفر کی مصیبت سے نکل جائے، پھر اللہ تعالیٰ اس کے درجات کو اتنے بلند کرے کہ وہ مجھ سے بھی آگے نکل جائے۔ اس لیے میں ہر کافر کو اپنے سے احتمالاً افضل سمجھتا ہوں اور ہر مسلمان کو اپنے سے حالاً افضل سمجھتا ہوں۔ حال کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا معاملات ہوں، کیونکہ ہر انسان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مختلف معاملات ہوتے ہیں۔ ہم کون ہوتے ہیں کسی کے بارے میں رائے ظاہر کرنے والے؟ اس لیے میں ہر مسلمان کو اپنے سے حالاً افضل سمجھتا ہوں۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، بہرحال نفرت گناہ اور معصیت کی وجہ سے ہو یا اور کسی وجہ سے ہو جائز نہیں ہے۔ یہ حقیر سمجھنے کی بات ان لوگوں میں خاص طور پر پیدا ہوتی ہے جو لوگ دین کی طرف پلٹتے ہیں۔ مثلاً شروع میں ان کے حالات دین کے اعتبار سے ٹھیک نہیں تھے، بعد میں وہ دین کی طرف آئے، نماز روزے کے پابند ہو گئے، لباس پوشاک شریعت کے مطابق بنا لیا،
مسجد میں آنے جانے لگے، نماز باجماعت کے پابند ہو گئے، ایسے لوگوں کے دلوں میں شیطان یہ بات ڈالتا ہے کہ اب تو تم سیدھے راستے پر آ گئے، اب تو تم راہ راست پر آ گئے، اور یہ جتنے لوگ ہیں، یہ جتنی مخلوق ہے، یہ سب گناہوں کے اندر منہمک ہے، یہ سب تباہ حال لوگ ہیں۔ پھر اس کے نتیجے میں یہ لوگ ان کو حقیر اور کمتر سمجھنے لگتے ہیں، اور ان کو حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ان پر دلخراش انداز سے اعتراض کرنے لگتے ہیں۔ پھر اس کے نتیجے میں شیطان ان کو عجب میں، بڑائی میں، تکبر میں، خود پسندی میں مبتلا کر دیتا ہے، اور جب انسان کے اندر اپنی بڑائی، تکبر، خود پسندی آ جائے تو یہ چیز انسان کے سارے اعمال کو ضائع کرنے والی ہوتی ہے، سارے اعمال کو تباہ و برباد کرنے والی ہوتی ہے، سارے اعمال کو ملیا میٹ کرنے والی ہوتی ہے۔ اس لیے کہ جب انسان کی نظر اس طرف جانے لگے کہ میں تو بڑا نیک ہوں، دوسرے برے ہیں، تو انسان عجب میں مبتلا ہو گیا، اور عجب کے نتیجے میں اس کے سارے اعمال اکارت ہو گئے، سارے اعمال برباد ہو گئے، سارے اعمال ملیا میٹ ہو گئے۔ اس لیے میرے عزیزو، وہ عمل مقبول ہے جو اخلاص کے ساتھ اللہ کے لیے کیا جائے، اور جس عمل کے بعد انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے کہ اس نے مجھے اس کی توفیق دی ہے۔ لہٰذا میرے عزیزو، کسی کے ساتھ حقارت کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے، حتیٰ کہ کسی فاسق و فاجر کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ انسان کسی کو دیکھ کر، کسی بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھے، یہ دعا آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی ہے: الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا، کہ اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس بیماری سے محفوظ رکھا، اور آپ نے مجھے اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت عطا کی۔ یعنی بہت سے لوگ بیمار ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، لیکن آپ نے مجھے صحت والی زندگی عطا فرمائی ہے۔ اے اللہ آپ کا شکر ہے۔ کسی کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنا، کسی بیمار کو دیکھ کر یہ دعا پڑھنا سنت ہے، آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلقین فرمائی ہے۔ ہمارے ایک استاد فرمایا کرتے تھے کہ یہ دعا جو آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کو دیکھ کر پڑھنے کی تلقین فرمائی ہے، میں تو جب کسی کو کسی گناہ کے اندر یا معصیت کے اندر مبتلا دیکھتا ہوں اس وقت بھی یہی دعا پڑھ لیتا ہوں۔ مثلا راستے سے گزرتے ہوئے دیکھتا ہوں، بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سینما کے لیے یا اس کا ٹکٹ خریدنے کے لیے لائن میں لگے ہوئے ہوتے ہیں، اس وقت بھی یہی دعا پڑھ لیتا ہوں کہ اے اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے مجھے اس گناہ سے محفوظ رکھا، اور آپ نے مجھے اپنے بہت سے بندوں پر فضیلت عطا فرمائی ہے۔ اس دعا کے پڑھنے سے جس طرح بیمار ترس کھانے کے قابل ہے، جس طرح بیمار رحم کھانے کے قابل ہے، اسی طرح جو شخص گناہ کے اندر مبتلا ہے، جو شخص معصیت کے اندر مبتلا ہے، وہ شخص بھی ترس کھانے اور رحم کے قابل ہے۔ اس کے لیے بھی دعا کرنی چاہیے کہ اے اللہ اس کو اس گناہ سے محفوظ رکھ، اس کو اس گناہ سے محفوظ فرما۔ کیا معلوم اگر ہم اور آپ اس گناہ کی وجہ سے اس کو حقارت کی نگاہ سے دیکھیں اور ان پر دلخراش انداز سے اعتراض کرنے لگے، اس کو تانا دے، کیا معلوم اللہ تعالیٰ اس کو توبہ کی توفیق دے دے اور پھر وہ ہم سے اور آپ سے بھی آگے نکل جائے۔ کیا معلوم آج جس لائن میں وہ کھڑا ہے کل کو ہم اس لائن میں کھڑے، ایسا ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزو، کسی کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے اور کسی کے ساتھ حقارت کا معاملہ نہیں کرنا چاہیے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے غیور نوجوانوں، حضرت مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ میں نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع عثمانی صاحب رحمہ اللہ کے حوالے سے یہ واقعہ سنا۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کہیں سے گزر رہے تھے، دیکھا کہ ایک نوجوان کو، ایک شخص کو ایک جگہ پر سولی دی گئی ہے اور اس کا ایک ہاتھ اور ایک پاؤں کٹا ہوا ہے۔ آپ نے لوگوں سے پوچھا یہ کیا ماجرا ہے، کیسا قصہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ حضرت یہ عادی قسم کا چور ہے، جب اس کو پہلی مرتبہ پکڑا گیا تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا، جب دوسری مرتبہ پکڑا گیا تو اس کا پاؤں کاٹ دیا گیا، اور جب تیسری مرتبہ پکڑا گیا ہے
تو اس کو سولی پر لٹکایا گیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ آگے بڑھے اور اس کے پاؤں کو چوم لیا۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ حضرت یہ اتنا عادی قسم کا چور ہے اور آپ نے اس کا پاؤں چوم لیا۔ حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس نے بہت بڑا گناہ اور جرم کا کام کیا ہے، لیکن اس کے اندر ایک بہترین وصف ہے اور وہ ہے استقامت، اس لیے کہ اس نے جس کام کو اپنا مشغلہ بنا لیا اس پر ڈٹا رہا۔ اس کا ہاتھ کاٹ دیا گیا پھر بھی اس کام کو نہیں چھوڑا، اس کا پاؤں کاٹ دیا گیا پھر بھی وہ اس کام پر لگا رہا، حتیٰ کہ اس کو سولی کی سزا دی گئی لیکن وہ اپنے اس کام پر لگا رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر ایک بہترین وصف ہے اور وہ ہے استقامت۔ اگرچہ اس نے اس وصف کا غلط استعمال کیا، اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو اپنی عبادت کے اندر اس استقامت کا وصف عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ آدمی سے نفرت نہیں کرتے بلکہ اس کی برائیوں سے نفرت کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی برے آدمی کے اندر کوئی اچھائیاں ہوں تو وہ حاصل کرنے کے لائق ہیں، اور اگر اس کے اندر کوئی برائیاں ہوں تو اس کو دور کرنے کی فکر کریں، اس کو پیار محبت سے سمجھائیں اور اسی سے جا کر بتائیں، دوسروں سے اس کی برائیوں کو بیان مت کریں۔ حدیث شریف میں آتا ہے المؤمن مرآۃ المؤمن، ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، یعنی اگر انسان کے جسم پر، انسان کے چہرے پر کوئی داغ دھبا لگ جائے اور وہ آئینے کے سامنے جا کر کھڑا ہو جائے تو آئینہ بتا دیتا ہے کہ تمہارے چہرے پر داغ دھبا لگا ہوا ہے، اس کو دور کر لیجئے۔ اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے، یعنی اگر ایک مومن کے اندر کوئی عیب ہے تو دوسرا مومن اسی سے جا کر بتائے، دوسروں کے سامنے اس کے عیوب کو بیان مت کرے، دوسروں کے سامنے اس کے عیب کو بیان مت کرے۔ اگر وہ دوسروں کے سامنے اس کو عیوب کو بیان کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں اس کی نفسانیت شامل ہے، پھر یہ دین کا کام نہیں ہوگا۔ اور اگر اسی سے تنہائی میں پیار و محبت سے بتائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس میں ایمان اور اخوت اور بھائی چارگی ہے، اس لیے کہ اگر دوسروں کے سامنے بیان کرے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں سے اس کی برائی ہو رہی ہے، غیبت ہو رہی ہے، اس کا گناہ الگ اس کے کھاتے میں لکھا جائے۔ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن کو آئینے کے ساتھ تشبیہ دی ہے، اور آئینے کا کام یہی ہوتا ہے کہ جو شخص آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو آئینہ صرف اسی شخص کے داغ دھبے کو بتاتا ہے، دوسروں کے داغ دھبے کو نہیں بتاتا۔ اسی طرح ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ اس حدیث سے یہ بات فرماتے ہیں کہ اگر آدمی کسی کے اندر کوئی عیب دیکھے تو صرف اسی سے جا کر بتائے، تنہائی میں محبت اور پیار سے بتائے، دوسروں سے اس کے عیوب کے بارے میں نہ بتائے، کیونکہ اگر دوسروں سے اس کے عیوب کے بارے میں بتائے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نیکی کا کام نہیں کر رہا ہے بلکہ وہ گناہ کر رہا ہے، دوسروں کے سامنے اس کی برائی کو بیان کر رہا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، کہنے کا مقصد یہی ہے کہ نفرت گناہ سے ہو، معصیت اور نافرمانی سے ہو، لیکن آدمی سے نفرت مت کرو بلکہ اس کے ساتھ شفقت و ہمدردی کا معاملہ کرو۔ جب بھی اس سے کوئی بات کہنی ہو، نرمی سے، محبت سے، پیار سے بات کہو، تب جا کر وہ بات اس کے اندر، اس کے دل میں بیٹھے گی اور وہ بات اس پر اثر انداز ہوگی۔ ہمارے سارے بزرگوں کا یہی معاملہ رہا ہے، یہی معمول رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔